کہ ادب کے دائرے میں رہ کے پھر ذکر حسین کیا جائے تو پھر یہ ایمان کا عروج ملتا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج میں نے اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات بابرکت سے جتنے بھی بیٹے آپ کے نسب سے ہوئے، میں نے پہلے ان کا نام بتانا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان بیٹوں میں سے کتنے بیٹے کربلا میں گئے، اور ان بیٹوں میں سے ایک عظیم بیٹا حضرت عباس علمدار آج آپ کا ذکر کرنا ہے۔ توجہ کریں گے کہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ مولا علی پاک کے 18 بیٹے ہیں۔ مولا علی پاک کے کتنے بیٹے ہیں؟ 18 بیٹے ہیں، اور یہ فقط ہمیں بات سنائی جاتی ہے، ان کے نام نہیں بتائے جاتے۔ مولا علی پاک کے 18 بیٹے ہیں، اور 18 کے 18 کا نام ہی بڑی عظمتوں والا ہے۔ بطور برکت آج ان کا نام پڑھیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا سب سے پہلا بیٹا جس کا نام امام حسن ہے، اور ان کے بعد دوسرا بیٹا امام علی مقام آقا حسین اس کا نام ہے، اور تیسرا بیٹا جناب سیدنا عمر ابن علی نام ہے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ تیسرے بیٹے کا کیا نام ہے؟ عمر ابن علی، اور چوتھے بیٹے کا نام سیدنا عباس علمدار ہے، اور پانچویں بیٹے کا نام سیدنا جعفر ہے، اور چھٹے بیٹے کا نام سیدنا عبید اللہ ہے، اور ساتویں بیٹے کا نام، توجہ کیجئے گا یہ نام ہم سے چھپائے بڑے جاتے ہیں، آپ کے 7ویں بیٹے کا نام سیدنا عثمان ابن علی ہے۔ کیا نام ہے؟ عثمان ابن علی ہے، اور 8ویں بیٹے کا نام حضرت عبداللہ ابن علی ہے، اور 9ویں بیٹے کا نام، اور یہ نام سن کے آج توجہ طلب بات ہے، 4 محرم الحرام کو لوگوں نے امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو کافر کہا، اور وہ کون سی جگہ تھی؟ راول پنڈی کی جگہ تھی۔ اور میں کہتا ہوں ہم وہ ادب والے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ادب کے دائرے میں رہ کے ذکر حسین کیا جائے تو پھر اللہ ایمان کا عروج نصیب کرتا ہے۔ اور توجہ طلب اور ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے کہ لوگ اہل سنت کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں اس طرف آتا نہیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ چاہے کسی کا بھی کوئی بڑا ہو، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے، اور یہ حدیث پاک مشہور بھی ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو ورنہ تمہارے وہ سچے خدا کو نہیں چھوڑے گا۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان پہ بکواس کرے گا، آپ کی شان پہ کوئی حرف لائے گا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ابو بکر کے ساتھ محبت کرنے والے اپنی جان تو دے دیں گے لیکن صدیق اکبر کے نام پہ حرف نہیں آنے دیں۔ اور یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کے 9ویں بیٹے کا نام سنیے، وہ نام کیا ہے جو آج لکھا بھی نہیں جاتا، بتایا بھی نہیں جاتا۔ 9ویں بیٹے کا نام جناب حضرت ابو بکر ابن علی ہے، 10ویں بیٹے کا نام حضرت عون ہے، 11ویں بیٹے کا نام حضرت یحییٰ ہے، اور 12ویں بیٹے کا نام حضرت محمد ابن علی ہے، 13ویں بیٹے کا نام حضرت اوسط ہے، اور 14ویں بیٹے کا نام حضرت محمد حنفیہ ابن علی ہے، 15ویں بیٹے کا نام حضرت محمد اکبر ہے، اور 16ویں بیٹے کا نام حضرت پھر عمر ہے۔ ایک بیٹا تیسرے نمبر پہ جس کا نام عمر رکھا، اور پھر ایک بیٹا 16ویں نمبر پہ جس کا نام عمر رکھا، اور پھر 17ویں نمبر پہ آپ کا ایک بیٹا حضرت حضر ابن علی ہے، اور یہ آگے 18واں جو بیٹا ہے اس کا نام حضرت عمران ہے۔
یہ 18 بیٹے مولا علی کے ہیں. کتنے بیٹے ہیں؟ 18 بیٹے. اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے غلاموں، ان میں سے 7 بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے. کتنے بیٹے؟ 7 بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے. میرے اللہ کا بھی ایک عجب انصاف ہے، کسی اور نام کے جناب مولا کائنات کے بیٹوں کو تو کربلا میں قربان کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان ناموں والوں کو قربان کیا. ذرا ان کے نام بھی سنیے گا. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان میں سے پہلا بیٹا جو کربلا میں شہید ہوا اسے امام حسین کہتے ہیں. دوسرا بیٹا جناب حضرت ابو بکر ابن علی کہتے ہیں. تیسرا بیٹا جناب حضرت عبداللہ ابن علی کہتے ہیں. اور چوتھا بیٹا حضرت عثمان ابن علی کہتے ہیں. ان میں سے 5واں بیٹا حضرت جعفر ابن علی کہتے ہیں. اور ان میں سے 7واں بیٹا حضرت عباس علمدار ابن علی کہتے ہیں. آج ہم نے حضرت عباس کا ذکر کرنا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب حضرت عباس کا ذکر کرنے کے لیے میں ایک اور تحقیق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور یہ بات بھی ہمارے لیے ضروری ہے سمجھنا کہ کربلا کی سرزمین میں کن کن ماؤں کے بیٹے تھے اور کن کن ماؤں کی بیٹیاں تھیں. توجہ طلب بات ہے. کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارے علم میں یہ باتیں نہیں ہوتی. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے بیٹے جناب امام حسین علیہ السلام، آپ کی 5 شادیاں ہوئیں. کتنی شادیاں ہوئیں؟ 5. بول لیں ذرا، تھوڑا سا ہمیں یاد بھی ہو جائے گا. کتنی شادیاں ہوئیں؟ 5 شادیاں ہوئیں. ان میں سے سب سے پہلی شادی جو ہوئی وہ حضرت شہر بانو کے ساتھ ہوئی، اور یہ فارس کے رہنے والی تھی. حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر فارس فتح ہوا. حضرت عمر فاروق نے اپنی اسی زبان سے حضرت امام حسین اور حضرت شہر بانو کا نکاح پڑھایا. اور آپ کی دوسری بیوی، اس کا نام حضرت معظمہ، جنہیں حضرت لیلہ بھی کہا جاتا ہے، آپ صحابی رسول حضرت عروہ بن مسعود کی بیٹی ہیں. دوسرا نکاح آپ کا ان کے ساتھ ہوا. اور تیسری جو آپ کی بیوی ہے وہ حضرت رباب ہے. کیا نام ہے؟ حضرت رباب. اور یہ حضرت عمرہ بن قیس، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کی بیٹی ہے. اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضرت آپ کی چوتھی بیٹی حضرت ام اسحاق، چوتھی بیوی حضرت ام اسحاق، یہ آپ کی 4 نمبر والی بیوی ہے. اور یہ صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبداللہ کی بیٹی ہے. طلحہ بن عبداللہ. اور طلحہ کون ہے؟ جن کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں جو 10 صحابہ ہیں نا جنہیں میرے مصطفیٰ نے جنتی کہا ہے، ان میں سے ایک طلحہ ہے جنہیں میرے آقا نے فرمایا طلحہ فی الجنہ. لوگوں جس نے جنتی دیکھنا ہو طلحہ کو دیکھ لو. اسی طلحہ کی بیٹی جو امام حسین کے نکاح کے اندر ہے. کتنی بیویاں ہو گئی؟ 4. اور 5ویں بیوی حضرت قدایا، اور یہ بنی قدایا کی تھی. اور یہ آپ کی 5 بیویاں ہیں. اب اگلی بات جو ہے یہ بھی بڑی توجہ طلب بات ہے. میں یہ عرض کر کے تاکہ تمہید بھی ہو جائے اور ہمیں یہ باتیں یاد بھی ہو جائیں، یہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، تاکہ ہم یہ جو رات جاگتے ہیں ہمارے کچھ پلے تو پڑے نا. ایسا نہ ہو کہ ہم اسی طرح ہی وہ قصہ کہانی سن کے اور گھر جا کے سو جائیں، کچھ پلے ہی نہ پڑے. توجہ طلب بات ہے. کربلا کی سرزمین پہ ایک شخص، ایک نوجوان کو امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ امام زین العابدین. آج ان کی والدہ کا نام بھی یاد کر کے جائیے. ان کی والدہ کا نام حضرت شہر بانو ہے. کیا نام ہے؟ حضرت شہر بانو. حضرت امام زین العابدین کی والدہ اور آپ کے والد امام حسین کے نکاح پڑھانے والے حضرت عمر ہیں. حضرت عمر ہیں. اور ایک وہاں پہ نوجوان علی اکبر کے نام سے بھی ہے. کس نام سے ہے؟ علی اکبر کے نام سے بھی ہے.
علی اکبر کی والدہ کا نام حضرت لیلا ہے. کیا نام ہے؟ حضرت لیلا ہے. اور جناب وہاں پہ ایک ننھا سا بچہ بھی ہے 6 ماہ کا جسے علی اصغر کہا جاتا ہے. اور علی اصغر کی والدہ کا نام حضرت رباب ہے. کیا ہے؟ حضرت رباب. اور یہ علی اصغر کی والدہ. سنتے چلے جائیے گا. ان تینوں بیٹوں کی الگ الگ مائیں ہیں. کیا ہیں؟ الگ الگ مائیں ہیں. علی اکبر کی الگ ماں ہے, علی اصغر کی الگ ماں ہے, امام زین العابدین کی الگ ماں ہے. آپ نے بڑی بڑی کربلا کے قصے سنے ہوں گے, لیکن لوگ یہ حقیقت سے پردہ نہیں اٹھاتے. توجہ طلب بات ہے کہ ان تینوں بیٹوں کی ماؤں کا الگ الگ نام ہے. آگے حضرت امام علی مقام امام حسین کے ایک اور بیٹے ہیں جنہیں جعفر ابن حسین کہا جاتا ہے. اور یہ آپ پہلی دفعہ نام سن رہے ہوں گے, جعفر ابن حسین کہا جاتا ہے. اور آپ کی والدہ, آپ بھی جناب حضرت رباب کے بیٹے ہیں ایک روایت کے مطابق. اور ایک ہے حضرت فاطمہ صغرا اور ایک ہے حضرت سکینہ. یہ 2 بہنیں اور 2 بیٹیاں, یہ دونوں ہی بیٹیاں جناب امام حسین کی ہیں. کس کی ہیں؟ امام حسین کی. ایک کا نام فاطمہ صغرا ہے. کیا ہے؟ فاطمہ صغرا. بولے تو صحیح ہے. کیا ہے؟ فاطمہ صغرا. اور دوسری بیٹی کا نام جناب سکینہ ہے. ان میں سے ایک بیٹی کو آپ پیچھے مدینہ چھوڑ آئے تھے, ایک بیٹی جس کی عمر 7 سال ہے بی بی سکینہ پاک, اسے ساتھ لے کے کربلا میں آ گئے تھے. ایک بیٹی پیچھے مدینہ میں, دوسری بیٹی کربلا کی سرزمین پہ. کیونکہ میں نے حضرت عباس کا ذکر سنانا ہے, پتہ تو ہونا سکینہ کس کو کہتے ہیں. توجہ طلب بات ہے. اور سیدہ فاطمہ الصغرا جو جناب حضرت امام حسین کی بڑی بیٹی ہیں, ان کو پیچھے کیوں چھوڑ کے آئے؟ انہیں مدینہ میں کیوں چھوڑ کے آئے؟ انہیں ساتھ کیوں نہیں لے کے آئے؟ توجہ طلب بات ہے. اور یہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, اور آپ کے ذریعے سے یقیناً یہ پیغام پہنچے گا میرا, کہ حضرت سیدہ فاطمہ الصغرا کو واپس پیچھے کیوں چھوڑ کے آئے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ بڑی بیٹی تھی, اور بڑی کے ساتھ ساتھ اس کی شادی بھی ہو چکی تھی. اس کی شادی بھی ہو چکی. یہ تحقیق کی بنا پہ میں ساری رات پڑھ کے یہ تاریخ کھنگال کے لاتا ہوں. توجہ طلب بات ہے. ان کی بڑی بیٹی جناب حضرت فاطمہ الصغرا, اور یہ بیٹی جناب امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. سیدہ فاطمہ الصغرا اس کو مدینے میں چھوڑ کے آئے, اور اس کا نکاح حضرت حسن مثنیٰ یعنی امام حسن کے بیٹے سے ہوا تھا. اور وہ تجارت کی غرض سے, اپنے کام کی غرض سے کہیں دور گئے ہوئے تھے. بی بی صغرا پاک نے جناب حسین کی بارگاہ میں عرض کی کہ بابا مجھے بھی ساتھ لے چلیے, میں یہاں اکیلی کیا کروں گی؟ آپ نے فرمایا بیٹا تیرا خامد یہاں موجود نہیں ہے, جب تک تیرے خامد کی اجازت نہ ہوگی میں حسین تجھے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا. میں حسین تجھے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا. عرض کی بابا کیوں؟ کہا بیٹا کربلا کی سرزمین پہ میں تیرا بابا جو کنبہ کوہانے کے لیے جا رہا ہوں وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے نانا اور مصطفیٰ میرے اور تیرے نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر میں نے گھر سے ہی شریعت کا خیال نہ رکھا تو آگے کیا بچاؤں گا؟ گھر سے ہی شریعت کا خیال نہ رکھا. یہی میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے دوستو, کہ اگر خامد اجازت نہ دے تو کربلا کی سرزمین ہو یا محفل میلاد ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو, خامد کی اجازت کے بغیر اگر حضرت فاطمہ صغرا کربلا نہیں جا سکتی تو گھر سے قدم باہر کیسے رکھ سکتی؟ اگر خاتون کربلا نہیں جا سکتی تو گھر سے قدم باہر خامد کی اجازت کے بغیر کیسے رکھ سکتی ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت اور دین ہے جو جناب امام حسین نے گھر سے نکلتے ہی مہر لگا دی کہ لوگوں میں کسی اور کام کے لیے نہیں جا رہا, اپنے پیارے نانا کی سنتوں کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں, اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. اور سنیے گا حضرت سکینہ پاک
ان کی والدہ کا نام بھی حضرت ام رباب ہے. یہ جناب امام حسین کے ساتھ کربلا پہنچی اور علماء نے لکھا، تاریخ کی کتابوں کی تحقیق بتا رہا ہوں کہ ان کی عمر 7 سال تھی. ان کی عمر 7 سال تھی. اور کیونکہ اب میں نے حضرت عباس کا ذکر کرنا ہے تو ایک مرتبہ آپ کہہ دیں سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کہ کیا اوجے نسب پاک ہے جلوت عباس. بولیں ذرا بولیں. کیا اوجے نسب پاک ہے جلوت عباس. ہے ابن علی شیر خدا، ہے ابن علی شیر خدا. بولیں یار. ہے ابن علی شیر خدا حضرت عباس. انگشتے بدندا تھی سبھی فوج یزیدی. انہوں نے حضرت عباس کو دیکھ کے انگلیاں منہ میں رکھی ہوئی تھی. انگشتے بدندا تھی سبھی فوج یزیدی، یوں لشکر دشمن پہ جمی ستوت عباس. اور شاعر کہتے ہیں کہ منصب تو بڑے اہل وفا پا گئے، منصب تو بڑے اہل وفا پا گئے، لیکن ہر منصب عالی سے بڑی ہے رفعت عباس. اور کہا حسنین کو بھائی نہ کہا آقا پکارا. ہر وقت امام حسین کو آقا کہتے تھے تو بھائی، لیکن توجہ کیجئے گا، حسین کو بھائی نہ کہا آقا پکارا. ایک پیکرے اداب تھی شخصیت عباس، ایک پیکرے اداب تھی شخصیت عباس. اور تھے جنگ کے میدان میں تمثیل علی کی، تھے جنگ کے میدان میں تمثیل علی کی. بلکہ میں سادہ الفاظ میں سمجھا دوں، تھے جنگ کے میدان میں مثل علی کی. بولے بولے ذرا. تھے جنگ کے میدان میں مثل علی کی، تھی حیدری رنگت میں رنگی حشمت عباس. اور نسبت ہے میرے پیر کی غازی کے نسب سے، نسبت ہے میرے پیر کی غازی کے نسب سے، صد شکر کے مرشد ہے میرا اطرت عباس. اور آخری شعر، اے کاش وقار ان کی نظر میں بھی ہو ہم قبول. اے کاش وقار ان کی نظر میں بھی ہو قبول. توجہ طلب بات ہے. اے کاش ہم ان کی نظر میں ہو قبول. بولے بولے ذرا یار. اے کاش ہم سب ان کی نظر میں ہو قبول. لکھی تو بہت شوق سے ہے مدحت عباس، سنی تو ہم سب نے بہت شوق سے ہے مدحت عباس. اور دوستو توجہ طلب بات یہ ہے کہ سر کربلا کی وہ سرزمین، بہت ساری باتیں میں شارٹ کر کے آج کربلا کی سرزمین پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، بہت ساری باتیں شارٹ کر کے. اور توجہ طلب بات ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خطبہ سنا کے میں حضرت عباس کی طرف آتا ہوں. جناب امام علی مقام امام حسین نے کربلا سے کچھ پیچھے، کوفہ سے آگے کربلا سے پیچھے، کوفہ اور کربلا کے درمیان 90 میل کا سفر ہے. کتنا سفر ہے؟ 90 میل کا. اس دوران ایک منزل پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. توجہ طلب بات ہے، اور یہ خطبہ بڑا اہم خطبہ ہے اور اس پہ بہت سارے دلائل میرے پاس موجود ہیں. بہت اہم خطبہ ہے. آپ نے اپنے تمام رفقا کو بٹھا کے فرمایا، اے میرے رفیقو، اے میرے ساتھ جانے والوں، اے میرے مریدوں اور اے میرے جگر کے ٹکڑوں، میرے بیٹوں، اے میرے ویروں اور بھائیوں، سن لو. کربلا کی سرزمین پہ مجھ حسین کو پتا ہے میں نے دنیا سے رحلت فرما جانی ہے، میں نے شہید ہو جانا ہے، لیکن سن لو میرے اس قافلے کی مستورات بھی سن لے. توجہ طلب بات ہے. اور فرمایا میری بہن زینب تو بھی سن لے، جب کربلا کی سرزمین پہ میں حسین شہید ہو جاؤں، نہ تو نے بال بیلا کرنا ہے، نہ تو نے سر پیٹنا ہے، نہ تو نے دوپٹہ اتارنا ہے. فرمایا کیوں؟ کہ یہ میرے نانا کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے سر کا کپڑا اتارتا ہے یا اپنا سر پیٹتا ہے، سینہ پیٹتا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا فلیس منی، وہ میری امت سے ہی نہیں ہے. فلیس منی، وہ میری امت سے نہیں ہے. اور یہ کسی اور کی بات نہیں کر رہا، امام علی مقام امام حسین کا خطبہ ہے اور کربلا سے کچھ پیچھے ہے.
اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ خطبہ ہے جس کو طریق کی کتابوں نے کے اندر علماء نے درج فرمایا، اور آپ کی جو آخری بات تھی، فرمایا جب سے میں پیدا ہوا ہوں میرے نانا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے ایک ہی درس دیتے تھے کہ اے میرے بیٹا حسین، جب بھی مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بھی صبر کا درس دے کر جا رہا ہوں، کیوں کہ جب تک صبر ساتھ ہوگا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے میں خدا اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ جو بندہ صبر کرتا ہے میں خدا اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ اب پتہ یہ چلا، یہ تمام جو امام علی مقام امام حسین کی بے ادبی کی جاتی ہے، آپ کو بے صبرہ ثابت کیا جاتا ہے، آپ کو غریب حسین ثابت کیا جاتا ہے، یا آپ کو آپ کی عزت کا پہ حرف لگایا جاتا ہے، آج میں بڑے ہی قوت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں بھی یہ خطبہ موجود ہے، توجہ طلب بات ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے اس قافلے کی جتنی بھی مستورات اور خواتین ہیں، خبردار کہ کسی نے آ حسین کر کے پکارا، کسی نے آ حسین کر کے پکارا، کیوں کہ کربلا کی سرزمین پہ ہم کسی اور کے لیے نہیں جا رہے، یا خدا کے لیے جا رہے ہیں یا مصطفیٰ کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا ہم کربلا کی سرزمین پہ کسی کی اور کی مدد نہیں لینا چاہتے، یا تو ہم سنائیں بول بول کے کسی اور کو، کیوں کہ میرا رب تو وہ رب ہے کہ جس نے آج سے کئی سال پہلے میرا نانا کو بتا دیا تھا کہ حسین نے کربلا میں شہید ہونا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے مجھے یہ خبر مل چکی ہے، لیکن سن لو کہ تم نے آہ تک نہیں کرنا، تم نے آہ تک نہیں کرنا۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ سن، ہم اس دن سے لے کر قیامت تک آہ حسین نہیں کریں گے بلکہ واہ حسین کریں گے۔ کیا کریں گے؟ واہ حسین کریں گے۔ توجہ طلب بات ہے کہ کربلا کی سرزمین سج گئی، 9 محرم الحرام کی شام ہے، امام علی مقام امام حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ان تمام خیموں میں الگ الگ جا کے درس قرآن دیے۔ روایات کے اندر آتا ہے آپ نے قرآن پڑھ کے اپنے رفقا کو سنایا، اور قرآن سناتے سناتے آپ نے فرمایا کہ اے میرے رفیقو، یہ آخری رات کا قرآن ہے، یہ آخری رات کا قرآن ہے، اس کے بعد نہ تم سننے والے مرد رہو گے اور نہ میں سنانے والا حسین رہوں گا۔ اور فرمایا آخری رات آپ نے کربلا کی سرزمین پہ خیموں کے اندر قرآن پڑھا اور اسی قرآن کے لیے اپنی جان دی۔ توجہ طلب بات ہے۔ اب یہاں پہ میں جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ طلب ہے کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پہ ہمیں دے کے کیا گئے ہیں اور ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں، انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے، انہوں نے جان کس لیے دی ہے، اور ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور حسین ہمیں دے کے کیا گئے ہیں، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ توجہ طلب بات ہے۔ امام علی مقام نے آخری رات قرآن پڑھا، کیونکہ آج میں نے صرف حضرت عباس کی شہادت پڑھنی۔ توجہ طلب بات، آپ صبح کا وقت ہوا اور روایات کے اندر آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ، 30 صحابہ جو حضرت امام حسین کے صحابہ تھے، ان میں سے میرے مصطفیٰ کے بھی صحابہ تھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں 30 صحابہ کا دستہ آگے بڑھا، ادھر سے یزیدیوں نے حملہ کیا، 30 صحابہ۔ اور میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں، عصر تک جتنی بھی قربانیاں ہوئی، 10 محرم کو نماز عصر تک جتنی بھی قربانیاں ہوئی، عصر تک جس نے کربلا کو آباد کیا ہے اسے صحابہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ عصر تک جنہوں نے کربلا کو آباد رکھا، جنہوں نے امام حسین کو آگے نہیں بڑھنے دیا، عرض کی آقا آپ آرام کریں، جب بھی یزیدی حملہ کریں گے صحابہ کی جانیں حاضر ہیں، صحابہ کی جانیں حاضر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ بور ہو رہے ہیں، ایک دفعہ کہیں نا سبحان اللہ۔ توجہ طلب بات ہے، فرمایا صحابہ کی جانیں حاضر ہیں۔ عصر تک کربلا کو آباد رکھنے والے صحابہ کی ذات تھی، اور اس کے بعد توجہ طلب بات ہے، حضرت امام قاسم اور محمد کی شہادت ہوئی۔ انشاءاللہ میں یہ کل پہ اپینڈ نہیں کرتا ہوں، لیکن سنیے گا،
حضرت امام علی مقام امام حسین آپ اور جناب حضرت عباس علمدار. حضرت عباس کو علمدار کیوں کہا جاتا ہے؟ توجہ طلبات ہے. آپ کو علمدار کیوں کہا جاتا ہے؟ امام علی مقام جب صبح کے وقت صفے سیدھی فرما رہے تھے 10 محرم کو، آپ نے جھنڈا لیا اور جھنڈا لے جا کے جناب حضرت عباس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. فرمایا میرے ویر عباس، یہ جو میں تمہیں جھنڈا دے رہا ہوں یہ فقط دنیا کا جھنڈا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے اس گروہ کی سرداری تجھے دنیا میں بھی دے رہا ہوں اور آخرت میں بھی دے رہا ہوں. اس گروہ کا تو سردار ہے، تو ہمارا سپہ سالار ہے اور تو میرا ویر ہے. اور یہ کس لیے میں تجھے ویر کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ جس دن تو پیدا ہوا تھا میرے بابا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا اٹھا کے ان کے پاس جب اٹھا کے تجھے لایا گیا تھا، انہوں نے کہا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کسی نے پوچھا حضور بیٹا پیدا ہو تو لوگ ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، لیکن آپ عباس کے آنے پہ، عباس کے پیدا ہونے پہ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ جب حسین کے پیچھے کوئی کھڑا ہونے والا نہ ہوگا، جب حسین کی کمر کے پیچھے، جناب امام حسین کی پشت کے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہ ہوگا، یہ بیٹا ہی تو ہے جو کھڑا ہوگا، یہ عباس ہی تو ہے جو کھڑا ہوگا. امام علی مقام کے غلاموں، حضرت امام حسین اور یہ حضرت عباس آپس میں بات چیت ہوتی رہی. حضرت عباس عرض کرتے ہیں حضور آقا حسین، آقا حسین، اور ایک ہی لفظ تھا زبان پہ، بس آقا حسین. تھے تو ویر بھائی تھے، لیکن تب سے لے کر جب سے پیدا ہوئے آج کربلا کی سرزمین تک آپ نے ایک مرتبہ بھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا، بلکہ یہی کہتے تھے کہ آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے سردار ہیں. اور توجہ طلب بات یہ ہے امام علی مقام کے غلاموں، جب امام حسین ادھر آپ کے 30 رفقا شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد حضرت قاسم بھی شہید ہوئے، اون محمد بھی شہید ہوئے، حضرت عباس علمدار آپ بی بی سکینہ پاک کے خیمے میں موجود تھے. توجہ طلب بات ہے، بی بی سکینہ پاک کے خیمے میں موجود تھے. دیکھا کہ حضرت سکینہ اور سکینہ لفظ بھی آتا ہے لیکن سکینہ، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پانی طلب کیا، کہا ہے کوئی جو مجھے پانی دے گا، ہے ایسا کوئی جو مجھے پانی دے گا. دوستو آج 10 محرم الحرام جب سے پانی بند ہوا، 7 محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک ہم بھی بچوں والے ہیں. بچے کو ایک وقت کا دودھ نہ ملے، ایک وقت کا فیڈر نہ ملے تو بچہ کیسے کلپتا ہے، کیسے تڑپتا ہے. توجہ تو کر، اپنے اندر محاسبہ تو رکھ اور اپنا محاسبہ تو کر کہ اس کربلا کی سرزمین پہ 3 دن آج پانی بند ہو چکے تھے، لیکن سکینہ پہ کیا گزرتی ہوگی، ان تمام بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی، اور ننھے علی اصغر پہ کیا گزرتی ہوگی. اور توجہ طلب بات ہے، بی بی سکینہ پاک حضرت سکینہ نے جب اعلان آواز دی کہ مجھے پانی دیجئے، حضرت عباس آگے بڑھے، کہا بیٹا میں تجھے پانی لا کے دیتا ہوں، میں چاہنا تو چاہتا ہوں کربلا کی سرزمین میں، لیکن بیٹا تیرے بابا حسین مجھے جانے نہیں دیتے، تیرے بابا حسین مجھے کربلا میں کودنے نہیں دیتے، مجھے اپنی جان قربان کرنے نہیں دیتے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. بیٹا اپنے بابا سے پوچھ دے، پھر میں تیرے لیے پانی لینے کے لیے چلا جاؤں گا. توجہ طلب بات ہے، بی بی سکینہ اٹھ کے جناب امام حسین کی بارگاہ میں آئی، آ کے عرض کرتی ہے بابا اجازت دیجئے کہ آج میرے چچا عباس مجھے پانی کا گھونٹ پلا دے، اس مرنے سے پہلے پانی پینا چاہتی ہو، مجھے پانی کا گھونٹ پلا دے. امام حسین نے کہا بیٹی سکینہ ایسا نہ کہہ، میرے پاس ایک ہی تو ویر بچا ہے جو میرا بھائی ہے، ایک ہی تو ایسا میرا ویر ہے جس کو میں اپنا بھائی کہہ کے پکارتا ہوں، اس کے بعد میرے پاس کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی ویر نہیں ہے، لہذا بیٹی سکینہ ایسا نہ کہہ. حضرت بی بی سکینہ پاک نے ضد کی، بچی تھی، آپ نے آخر کار اجازت دے دی اور کہا بابا آپ تو جاتے نہیں، عباس کو تو جانے دیجئے. حضرت امام علی مقام آپ نے بی بی سکینہ کو خیمے میں بھیج دیا اور حضرت عباس کو کہا عباس بھائی دراصل بات یہ ہے، دل نہیں کرتا، تو میرے بابا کی آخری نشانی ہے اور تجھ میں سے تو مجھے اپنے بابا مولا کائنات علی المرتضیٰ نظر آتے ہیں. فرمایا بیٹا، فرمایا بھائی سن لے، میرا جی نہیں کرتا کہ تجھے اجازت دوں، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی
जा के तू भी तैयारी कर ले। हजरत अब्बास गए, जाके आपने इमामा रखा, दस्तारे हैदरी सजाई और तलवार हैदरी हाथ में पकड़ी, जुब्बा हैदरी पहना और आप सवारी पे सवार हुए। पहले सवारी पे सवार होके खैमे में गए और अब जाके बीबी ज़ैनब पाक के खैमे में पहुंचे। और जब बीबी ज़ैनब पाक के खैमे में पहुंचे, उलमा लिखते हैं, रावी नकल करता है कि लोगों जब बीबी ज़ैनब पाक के खैमे में पहुंचे तो वहां जाते ही आपने अपनी सवारी रोकी, नीचे उतरे, जनाब ज़ैनब के पास गए और जाके अर्ज करते हैं कि मेरी बहन आखिरी सलाम अब्बास का कबूल कर ले। पता नहीं अब्बास जाए और फिर पता नहीं वापस आए या ना आए। बीबी ज़ैनब पाक ने कहा, भाई हुसैन के बाद तू तो मेरा एक वीर है जिसे मैं भाई कह के पुकारती हूँ, लेकिन तू भी जा रहा है इमाम हुसैन। और सुन ले कि क्या इमाम हुसैन अकेले लाशे अली अकबर का उठाएंगे? क्या अकेले लाशे ओना मोहम्मद और अब्बास का ओना मोहम्मद और कासम का उठाएंगे? और तेरा लाशा भी अकेले उठाएंगे? इमाम हुसैन को अकेला छोड़ के जा रहा है। कहा, बहन चाहता हूं कि हजरत हुसैन से पहले कुर्बान हो जाऊं, ताकि जिस दिन मेरे साथ वादा किया, मेरे आने पे खबर जो मेरे बाबा ने दी, मैं चाहता हूं कयामत वाले दिन सुरखरू होके उन्हें मुंह दिखा सकूं, कयामत वाले दिन उनकी बारगाह में अर्ज कर सकूं कि ऐ मेरे बाबा, मैंने तो आका हुसैन के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब हजरत अब्बास निकले और पहले खैमे में और फिर वहां से होते हुए तमाम खैमों में से मुलाकात करते हुए जनाब बीबी सकीना पाक के फिर खैमे पे पहुंच गए। जब पहुंचे तो बीबी सकीना पाक कहती हैं कि ए चचा जान, पानी लेने तो जा रहे हैं, कितना पानी लेके आएंगे? पानी लेने तो जा रहे हैं, कितना पानी लेके आएंगे? और ये बताइए कि पानी लेके भी आएंगे या नहीं आएंगे? वादा तो सच्चा है ना? हजरत अब्बास कहने लगे, बेटा ये अब्बास वो है जिसने आज तक झूठ नहीं बोला। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, अगर पानी ना लाया तो तेरा चचा अब्बास भी वापस जिंदा नहीं आएगा, पानी ना लाया तो मैं खुद भी वापस नहीं आऊंगा। हजरत सकीना खड़ी हुई, जनाब हजरत अब्बास के कदमों को साफ किया, हाथों को चूमा, अर्ज की चचा पानी चाहे आए ना आए आप वापस आ जाना। जनाब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब हजरत अब्बास इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे और जाके कदम बोसी की, हाथों को बोसा दिया, देने के बाद सवारी पे सवार हुए। क्या आज अली का लाड़ा सजा हुआ है? क्या आज अली का बेटा सजा हुआ है? और ऐसा सजा कि आज जन्नत का लाड़ा बन के जा रहा है। और ज़ाहरन तो करबला का मैदान है, लेकिन जन्नत का लाड़ा बन के जा रहा है। जनाब हजरत अब्बास जब सवारी पे सवार हुए, सवारी ने 2 कदम उठाए, इमाम हुसैन ने आवाज दी, फरमाया भाई 1 मिनट ठहरिएगा। आप वापस पलटे, कहा हुजूर क्या इरादा बदल गया है? क्या मुझे ना भेजने का इरादा बन गया है? कहा नाना, मैंने जो बात कह दी वो ही कहता हूं, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि तू मेरे बाबा की आखिरी निशानी है, आखिरी मर्तबा दीदार तो कर लो, आखिरी मर्तबा देख तो लो। क्यों कि ऐ मेरे भाई, मैंने आज तक किसी को तेरे बाद किसको वीर कहूंगा और तेरे बाद कौन मुझे दिलासे देने वाला होगा, मेरी पुष्ट पे खड़ा होने वाला होगा। फरमाया भाई अब्बास, आखिरी मर्तबा नीचे उतर के, एक मर्तबा भाई के सीने से नहीं लगता, एक मर्तबा भाई से जफ्फी डाल के नहीं मिलता, एक दफा भाई के साथ खंदा पेशानी से नहीं मिलता। हजरत अब्बास नीचे आए, रवायात में आता है, रावी कहता है कि हजरत हुसैन ने पकड़ा और आंसू इतने जारी हुए कि कहा भाई जी तो करता नहीं, लेकिन क्या करूं कि सकीना की प्यास भी याद आ रही है। कहा भाई क्या करूं, सकीना की प्यास भी याद आ रही है। तवज्जो तलब बात है, बात को छोटा कर रहा हूं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के गुलामों, हजरत अब्बास जब करबला में झपटे, इधर यजीदियों ने आप पे हमला किया। तवज्जो तलब बात है, आपने एक बाजू के अंदर पानी वाला वो थैला पहना हुआ है। तवज्जो तलब बात है, जिसके अंदर पानी लेके आना। और आप करबला की सरजमीन में जब उतरे, नहर फुरात की तरफ आपने अपनी सवारी को दौड़ाया। जब दौड़ाया, ऐन नहर फुरात के करीब पहुंचे तो यजीदियों ने हमला किया।
جب حملہ کیا، راوی کہتا ہے ادھر حملہ کیا، لیکن ان کے حملے کے درمیان حضرت عباس نے پانی کی وہ مشک بھر لی اور بھر کے اپنے کندھے کے ساتھ لٹکا لی۔ حضرت عباس جنہیں جناب حضرت مولا کائنات نے کہا تھا اگر کسی نے میرا بہادر بیٹھنا دیکھا ہو تو وہ حضرت عباس کو دیکھ لے، کسی نے میرے بہادر کو دیکھنا ہو وہ عباس کو دیکھ لے۔ حضرت عباس کے ایک کندھے کے ساتھ وہ پانی والی مشک اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ آپ ان یزیدیوں کا، ان بدبختوں کے گلے کو کاٹ رہے ہیں جیسے گاجر اور مولی کاٹی جاتی ہے۔ حضرت امام علی مقام ادھر سے کہتے ہیں بھائی عباس، آوازیں دے دے کے، بھائی عباس وہ دیکھ سامنے تجھے نانا بلا رہے ہیں، بھائی عباس وہ دیکھ تجھے سامنے مولا کائنات بلا رہے ہیں۔ جب امام علی مقام حضرت امام حسین نے یہ آواز دی، ادھر بی بی سکینہ نے سنا، اس بچی نے سنا، وہ ننھی بچی، اس نے آواز دی کہ چچا عباس جلدی آ جا، تیری سکینہ بڑی پیاسی ہے، چاچا عباس جلدی آ جا، تیری سکینہ بڑی پیاسی ہے۔ جب یہ آواز دی ادھر سے حضرت عباس آگے بڑھے تاکہ میں پانی پہنچاؤں سکینہ کے پاس، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ یہ کربلا کی سرزمین تھی دوستو، بھائی کا بھائی کے ساتھ پیار، ماں کا بیٹی کے ساتھ پیار، باپ کا بیٹے کے ساتھ پیار، بیوی کا خامد کے ساتھ پیار۔ یہ کربلا یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ لوگوں کربلا میں جتنے بھی تھے وہ محبت کے پیکر تھے، وہ محبت کے پیکر تھے۔ حضرت عباس نے آواز دی، کہا بیٹی سکینہ پانی لا رہا ہوں۔ ادھر سے روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بدبخت نے وار کیا اور حضرت عباس کا ایک کندھا اتار دیا، ایک بازو اتر گیا۔ جب بازو اترا حضرت عباس نے اپنے پاؤں کے نیچے کر کے بازو، روایات کے اندر آتا ہے سواری پہ بیٹھے تھے، دوسری ٹانگ اوپر رکھی، اپنے بازو کو کھینچ کے نیچے پھینک دیا اور پھر اسی تلوار کے ساتھ یزیدیوں کا مقابلہ کرنے لگ پڑے۔ لیکن حتیٰ کہ ایسا ہوا دوسرا بازو بھی کٹ گیا، اور جب بازو کٹا آپ نے اپنے دندان مبارک میں اس پانی کی مشک کو لے لیا، اور جب پانی کی مشک کو لیا وجہ کیا تھی کہ میری بھتیجی سکینہ کے پاس پانی پہنچ جائے، میری اس بیٹی سکینہ کے پاس پانی پہنچ جائے۔ حضرت عباس جب یہ سکینہ کے خیمے کی طرف اپنے سواری کو دوڑا رہے تھے، یزیدیوں نے لشکر حملہ کیا اور تیروں کے ساتھ آپ کی اس مشک کو پھاڑ دیا۔ جب مشک پھٹی حضرت سکینہ کی نظر پڑی مشک پہ، کہا علی اصغر آخری جو امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی، آخری جو پانی کی امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ آج ہم 10 مشروب پینے کے باوجود بھی دین پہ عمل نہیں کر، توجہ کیجئے گا وہاں پہ پانی نہ تھا، اور حضرت سکینہ نے کہا کہ بھائی علی اصغر آخری امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ عباس کے پاس سے پانی بھی چھین لیا گیا۔ جب مشک پھٹی آپ کے سینے میں تیر لگے اور آپ زمین پہ آ گئے۔ جب آپ زمین پہ آئے اگلی بات سنیے گا کہ درد دل کے ساتھ امام علی مقام امام حسین دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، حضرت عباس کے سر انور کو اٹھایا، اپنی گودی میں رکھا، دیکھا کہ عباس کی آنکھیں نہیں کھل رہی، آنکھوں کے اوپر خون ہی خون ہے، آنکھوں پہ وہ نور ہی نور ہے جو آقا کریم علیہ السلام کی نسل کا چلا آ رہا ہے، آنکھوں پہ خون ہی خون ہے۔ کہا بھائی حسین میرے خون کو تو صاف کیجئے، میری آنکھوں کو تو صاف کیجئے تاکہ آخری دفعہ آقا حسین کی زیارت کر لوں، اپنے پیر کی زیارت کر لوں۔ جب جناب امام علی مقام نے آنکھوں کو صاف کیا، حضرت عباس نے آنکھیں کھولی اور کہا حضور میری قربانی قبول کر لیجئے گا، میری قربانی قبول کر لیجئے گا۔ امام حسین نے کہا اے میرے بھائی میری آخری خواہش ہے، ایک مرتبہ مجھے ویر نہیں کہتا، ایک مرتبہ مجھے ویر نہیں کہتا، تیرے بعد مجھے کوئی ویر کہنے والا نہیں ہوگا، بھائی میری آخری خواہش ہے۔ کہا حضور آپ تو میرے آقا ہیں، کہاں میں اور کہاں آپ تو میرے آقا ہیں، میں کیسے ویر کہوں؟ جب یہ بات کہی آقا حسین نے کہا میرا حکم ہے مجھے ویر کہہ، تیرے بعد کوئی ویر کہنے والا نہیں ہوگا۔ جب حضرت عباس نے کہا یقیناً آپ میرے بابا کے بیٹے ہیں اور میرے ویر ہیں، لیجیو اب مجھے قبول کر لیجیو۔ حضرت عباس آپ کا خون لیا میں امام حسین نے ہاتھوں پہ اور کہا میرے رب یہ میں اپنے بھائی کی جو آخری بھائی تھی وہ تیرے بھائی تھا تیری راہ میں قربان کر دیا ہے، یا الہ العالمین اس میری قربانی کو قبول کرنا، اور اگلی قربانی جو ہوگی اب میرے بیٹے کی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت
حضرت غازی عباس علمدار یوں ہی آپ نے ویر کہا، ادھر سے روح نکلی اور رب کی بارگاہ میں پہنچ گئی. اور قیامت والے دن حضرت عباس علمدار، اور توجہ کیجئے گا کہ حضرت عباس علمدار اس وجہ سے انہیں علمدار نہیں کہتے کہ ان کی تربت کا تماشا کیجئے، نہیں، بلکہ انہوں نے جھنڈا بلند کیا تھا تب کیا تھا جب سب کچھ قربان کیا تھا. اس سے پہلے انہوں نے جھنڈا نہیں پکڑا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے علم نہیں پکڑا تھا، بلکہ ان کی نیت یہ تھی کہ جب تک نانا کا دین نہیں بچے گا تب تک جھنڈا نہیں کھڑا کروں گا، جب تک نانا کا دین نہیں بچے گا علم نہیں کھڑا ہوگا. توجہ طلب بات یہ ہے دوستو کہ غازی عباس علمدار اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جن کو قدموں کے صدقے سے اللہ ہم کو رزق عطا کرتا ہے.